اپنی چاہت کو چھوڑ دینا، یہ تزکیہ۔ اور اپنی چاہت کو اگر نہ چھوڑے انسان، اب اس کے بارے میں بھی ایک بڑی زبردست ایک حدیث ذہن میں آتی ہے، حدیث قدسی، اس کے بارے میں اللہ نے اصول کیا رکھا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر یاد رکھنا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ اصول دیکھیے کیا ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہتے ہیں، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کس پھول میں بیٹھا ہے انسان؟ تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا اگر کسی نے اندازہ لگانا ہو نا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، تو اس چیز سے اندازہ لگائیے، اس چیز کی آپ کو اس کی نشانی بتاؤں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ طلب لگا دیتا ہے جو اس کے مقدر میں ہی نہیں۔ چل بھائی، گھومتا رہے، دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، جو چیز اس کے مقدر میں نہیں اسی کی طلب کر کر کے ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ دیکھ لیجیے زندگیاں ہماری، بھاگ رہے ہیں، ایک بکٹوٹ دوڑ لگی ہے، بڑی خوشی سے، بڑی توانائی سے، انرجی سے بھاگ رہے ہیں، کدھر جی؟ جہنم کی طرف، کنویں میں گرنے کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اللہ نے یہاں پر ان چاہتوں، ان خواہشوں کا جو اصول میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا کہ وہ اصول یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی دسترس میں آتی ہیں اپنی کشش کھو دیتی ہیں۔ انسان کہتا ہے اچھا ذرا میں سیٹ ہو لوں تو پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، اچھا میں اپنی سٹڈی پوری کر لوں، ابھی تو معاش کے معاملے ہیں، اپنا کیریئر ہے، ذرا سیٹ ہو لوں تو پھر دیکھتا ہوں۔ پھر جب وہ معاش کے معاملے حل ہونے لگتے ہیں، سٹڈی پوری ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے اچھا شادی کر لوں، بچے ہو جائیں تو پھر فارغ ہو جاؤں تو پھر سیٹ ہوتا ہوں۔ بچے ہو گئے، اب ان کی شادی کی فکر، اس کو وقت کبھی بھی نہیں ملتا۔ بچوں کے بچے ہو گئے، اب ان کی فکر، وہ سیٹ ہونے کا انتظار کرتے کرتے بالآخر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کو قبر پہ لٹایا جاتا ہے تو ایک سیانہ پیچھے سے بولتا ہے بھائی اس کے کفن کے بند کھول دو، اور بھائی اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دو، ہاں اب سیٹ ہے یہ، تب جا کے وہ سیٹ ہوتا ہے۔ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ تزکیے کا تعلق آپ کے سکون سے ہے۔ کیوں ضروری ہے تزکیہ؟ کیوں اتنا اہم موضوع ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، آپ کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، مگر وہ اپنے بندوں کو، اس نے جو دکھ کا جو اصول آپ بتایا قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی ایبلٹی، اس کی اس برداشت سے زیادہ وہ دکھ نہیں دیتا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ سکھ اور نعمتیں ہمیشہ بے حساب دیتا ہے، ہمیشہ ظرف اور اس کی اوقات سے بڑھ کے دیتا ہے۔ اس تزکیے کا تعلق بھی سکون سے ہے۔ ہماری کوتاہ نظری دیکھیے، ہماری غفلت دیکھیے، کیا کہیں گے اس کو؟ کس کو چاہیے آج خدا؟ کس کو تزکیہ مطلوب ہے؟ ہم ہمیشہ آرام کے بزرگ کہتے ہیں، ہم ہمیشہ آرام کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔
اور چاہیے ہمیں سکون. سکون اور آرام دو متضاد چیزیں ہیں. آرام کا تعلق آپ کے ہارڈ ویئر سے ہے اور سکون کا تعلق آپ کے سافٹ ویئر سے ہے. ہمیں اچھا بستر چاہیے, اچھا بیڈ چاہیے, اچھا بیڈ روم چاہیے, اچھی گاڑی چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, اچھا لباس چاہیے تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں. نہیں صاحب, یہ تو آپ ہارڈ ویئر کو خوراک دے رہے ہیں, کمفرٹ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, سکون نہیں. سکون کا تعلق آپ کے وہ غیر مادی شے ہے, وہ آپ کے اندر آپ کے سافٹ ویئر سے اس کا تعلق ہے. یہ آپ اپنے دراصل آپ اچھا بستر کیوں خریدنا چاہتے ہیں, اچھا بیڈ کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ کو اچھی نیند آئے. نیند کا تعلق بستر سے ہے ہی نہیں. آرام اور سکون بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. سکون کیسے آئے گا؟ یہ کھانا کھا کر نہیں, کھلا کر آئے گا. یہ سکون جو ان سا ہے یہ لینے سے نہیں, دے کر آئے گا. یہ خدمت کرا کے نہیں, خدمت کر کے آئے گا. تو چاہیے ہمیں سکون, اور ہم آرام کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ساری زندگی. کیسے آئے گا؟